ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک ہندوستان میں 60,000 سے زائد مدرسے چلتے ہیں، اور ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اکثر غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود والدین جب اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرواتے ہیں تو اس وقت ان کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ عالم بن کر دین کی خدمت کرے گا اور اس طرح اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی آخرت کو سنوارے گا۔ اور یہ طلباء بھی اپنے والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بڑے ہی محنت و لگن کے ساتھ 10 سال 12 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال مدرسوں سے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام، علماء کرام فراغت حاصل کرتے ہیں۔ فراغت کے بعد ان لاکھوں علماء کرام کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے مذہب کی خدمت کرنے کا، لیکن جیسے ہی یہ علماء کرام اپنے گھروں میں قدم رکھتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ان کے ناتواں کاندھوں پہ آ چکی ہیں۔ اب تبلیغ دین سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ذریعہ معاش تلاش کیا جائے تاکہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن سکے۔ اب ان کے ساتھ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے یہ کریں تو کریں کیا؟ اتنے پیسے نہیں کہ کوئی بڑا کاروبار کر سکیں۔ چھوٹا کاروبار اگر کریں تو عوام کے ساتھ ساتھ علماء کی جماعت بھی انہیں تانا دے گی کہ جب یہ چائے ہی بیچنی تھی، جب پان ہی بیچنا تھا تو پھر عالم کیوں بنے؟ عوام اگر تانا دیتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن علماء کرام جب تانا دیتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں اکثر انبیاء کرام، اکثر صحابہ کرام، بزرگان دین نے چھوٹی چھوٹی تجارتیں کی ہیں ذریعہ معاش کے لیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی علماء کرام کسی عالم دین کو چھوٹی بزنس کرنے پر تانا دیتے ہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو اور اونچائی پر لے جا سکیں۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان لاکھوں نئے فارغ علماء کرام کے پاس تجارت کو کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور نوکری یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ 10 سال 12 سال مدرسے میں گزارنے کے باوجود مدرسوں میں انہیں کوئی ہنر نہیں سکھایا گیا۔ کچھ دنوں پہلے میری نظر سے ایک خبر گزری کہ لڑکیوں کے مدرسوں میں لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے، مثلاً کمپیوٹر، سلائی کڑھائی وغیرہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے سسرال جائے گی، ان کا نان و نفقہ، ان کے ہونے والے بچوں کا نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا، اس کے باوجود انہیں ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان لڑکے مدرسے میں پڑھنے والے جن کے اوپر خود کی ذمہ داری، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری، شادی کے بعد بیوی بچوں کی ذمہ داری، انہیں کچھ بھی ہنر نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مدرسہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں مسلم نوجوانوں کی دنیا مکمل طور پہ برباد کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کی دنیا آباد نہ ہو سکی اس کی آخرت بھی آباد ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں مدرسے میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ ہی کوئی ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ وہ فارغ ہونے کے بعد کوئی اچھی سی جاب کر سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء کرام نہ ہی نوکری کر سکتے، اور اگر کہیں مزدور بن کر مزدوری کریں تو پھر یہ عوام اتنے تانے دے گی کہ ان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب ان لاکھوں علماء کرام کے پاس بس ایک ہی راستہ ہے کہ جس علم کو انہوں نے تبلیغ دین کے لیے حاصل کیا تھا اب اسے ہی ذریعہ معاش بنایا جائے۔ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کیا جائے جس کے ذریعے وہ دین کی خدمت بھی کر سکے اور ذریعہ معاش بھی بن جائے۔ اب یہ علماء کرام کی جماعت خطابت کی دنیا کی طرف رخ کرتی ہے، کیونکہ خطابت کی دنیا یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں بہت ہی کم وقتوں میں عزت شہرت کے ساتھ ساتھ بہت ساری دولت اکٹھا ہو جاتی ہے، لیکن اس فیلڈ میں کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں سے 99% علماء کرام کو واپس نامراد لوٹنا پڑتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں کامیابی کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو جاہل ہونا ضروری ہے، آپ کو چیخنا چلانا آتا ہو، آپ کو لوگوں کا منورنجن کرنا آتا ہو، من گھڑت واقعات پیش کرنا آتا ہو، مستحب اعمال پر زیادہ زور دینا آتا ہو،
فضائل زیادہ بیان کرنا آتا ہو اور فرض و واجبات سے کنارہ کشی اختیار کرنا آتا ہو، نعرہ لگاؤ جنت پاؤ کا پیغام دینا آتا ہو، اور ان سب کے علاوہ اگر آپ کامیڈین ہیں پھر تو سونے پہ سہاگا، کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ المختصر یہ کہ یہ علماء کرام کی جماعت کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑتا ہے، اس فیلڈ میں انہیں کامیابی نہیں مل پاتی۔ خطابت کی دنیا سے نامراد واپس لوٹ کر ان علماء کرام میں جن کی آواز اچھی ہے، کچھ علماء کرام نعت خوانی کے فیلڈ میں قسمت آزمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں بھی کامیابی کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو عورتوں کی مشابہت والے کپڑے پہننا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اچھلنا کودنا آتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد و نعت سے زیادہ جھوٹے پیر اور باباؤں کی شان میں اشعار پیش کرنا آتا ہو۔ اگر یہ ساری شرائط آپ پوری کر لیتے ہیں تو آپ نعت خوانی کے فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نعت خوانی کے فیلڈ سے بھی یہ علماء کرام کی جماعت نامراد واپس آتی ہے۔ کچھ علماء کرام نقابت کی دنیا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، لیکن انہیں دور سے ہی بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ نقابت کی دنیا صرف جھوٹ پر ہی قائم ہے۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں چوہے کو بھی شیر کہنا پڑتا ہے۔ جو مقرر کبھی اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کر سکا، اسے بھی فاتح ہندوستان کہنا پڑتا ہے۔ جو مدرسوں میں چند کتابیں پڑھ کے بھاگ آیا ہو، اسے بھی علامہ کے القاب سے نوازنا پڑتا ہے۔ ہر طرف سے مایوس علماء کرام کی جماعت اب مدرسے کی جانب رخ کرتی ہے۔ جس مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اب انہی مدرسوں میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جیسے طالب علموں کو علم دین سکھایا جا سکے، تاکہ تبلیغ دین بھی ہو اور ذریعہ معاش بھی ہو۔ لیکن یہ جب علماء کرام کی جماعت مدرسے کی جانب قدم بڑھاتی ہے تو مدرسے کی پہلی شرط ہوتی ہے آپ کے پاس کم سے کم 5 سال پڑھانے کا تجربہ حاصل ہو۔ اب بھلا یہ نئے فارغ یافتہ علماء کرام 5 سال کا تجربہ لائیں تو لائیں کہاں سے؟ وہاں سے بھی اکثر علماء کرام کو واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں سے تمام علماء کرام کو واپس نہیں پلٹنا پڑتا، بلکہ بہت سارے علماء کرام کو یہ مدارس اپنے اندر خدمت انجام دینے کے لیے روک لیتی ہے۔ اب یہ علماء کرام کی جماعت جو مدرسے میں نوکری سے بچ چکے، اب یہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مساجد یہ ایک واحد فیلڈ ایسی ہے جہاں سب کو اپنا لیا جاتا ہے، کسی کو مایوس واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ اگر آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، یہاں تک کہ آپ قرآن مجید مخرج کے ساتھ پڑھنا نہ بھی جانتے ہو، آپ علمی تقریر کرنا نہ بھی جانتے ہو، تو بھی یہ مساجد آپ کو اپنا لے گی۔ بس شرط اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو تنخواہ کم دی جائے گی اور کمیٹی کی جو بھی شرائط ہیں اس کو بے چونو چرا آپ کو ماننا پڑے گا۔ ناظرین، لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ہر طرف سے مایوس مساجد کی نوکری کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کم تنخواہ میں کمیٹی کی ہر شرائط کو ماننے کے لیے تیار، اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں ہوتی ہے، ان کو کیسی کیسی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر ساری دنیا خاموش ہے۔ کوئی بھی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں، ان کی پریشانیوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اب میری کوشش یہ رہے گی کہ اپنی ویڈیو کے ذریعے ان علماء کرام کو کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عوام کے سامنے لایا جا سکے، اور اس کا حل کیا ہے، ان کو اس پریشانی سے نکالنے کا اس حل کو بھی تلاش کیا جائے۔ تو اس لیے آنے والی ویڈیو میں ایسے واقعات جو ہمارے مختلف مساجد کے امام ہیں ان کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ پریشانیاں ہوئی، ان واقعات کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ جان سکیں گے کہ ہماری مساجد کے ائمہ حضرات کس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔